الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ويقول الله تعالى في موضع آخر تلك الأيام نداولها بين الناس صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میرے غیور مسلمانوں اور پڑھے لکھے لوگوں کا ایک عظیم طبقہ، آج جمعے کا دن ہے۔ گزشتہ کل یعنی جمعرات کے دن 23 مئی کی تاریخ تھی۔ ہمارے ملک ہندوستان کے پارلیمانی انتخابات کا جو سلسلہ جاری تھا، گزشتہ کل کی تاریخ میں نتیجہ آیا، یعنی لوک سبھا الیکشن کا نتیجہ منظر عام پر آیا، اور ایک لحاظ سے نتیجہ ایسا منظر عام پر آیا جو پڑھے لکھے لوگوں کے توقع کے خلاف تھا، اور ملک کا ایک بڑا طبقہ جو اہل دانش و بینش کا طبقہ ہے، اس کے خلاف نتیجہ آیا، اور ملک کی وہ حکومت جو 2014 سے برسر اقتدار میں تھی، یعنی بی جے پی حکومت، اسے اللہ تعالی نے پھر 2019 میں اقتدار سے نوازا۔ اقتدار اسے کیسے ملا؟ کیا واقعی میں یہ اقتدار حقیقی اقتدار اسے نصیب ہوئی، یا اس نے کوئی گھوٹالہ کیا؟ اور ای وی ایم مشینوں کی جو خرابی کے بارے میں باتیں کہی جا رہی ہیں کہ مشینوں میں دھاندلی کی گئی، مشینیں غائب کی گئیں، اس کے بٹن میں اور اس کے پروگرام میں خرابی پیدا کی گئی، اور پھر کسی کا ووٹ کسی اور پہنچا دیا گیا۔ خیر، حالات جو بھی ہوں اور باتیں جیسی بھی ہوں، لیکن نتیجہ جو منظر عام پر آیا وہ یہی نتیجہ آیا کہ ہمارے ملک کی بی جے پی پارٹی نے اپنی اکثریت ثابت کی اور اسے حکومت بنانے کا حق ملا۔ نتیجہ آنے کے بعد مختلف طبقوں میں اتھل پتھل نظر آ رہا ہے، لوگ مضامین لکھ رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، تجزیہ نگار اپنے تجزیات پیش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ بہت مایوس ہیں تو کچھ لوگ بہت خوش ہیں، اور کچھ لوگ حالت تشویش میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں۔ لیکن میں بحیثیت مسلمان، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم سب بحیثیت مسلمان اور پھر ہندوستان کے ایک ناگرک کی حیثیت سے شہریت ہمیں جو حاصل ہے، اور ہم یہاں کے شہری ہیں، اصلی شہری ہیں، اس لحاظ سے بھی ہمیں اس الیکشن کے منظرنامے پر کچھ غور کرنا چاہیے، اور زیادہ پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات بد سے بدتر آتے ہیں، حالات اچھے سے اچھے آتے ہیں، اور یہ اللہ کا نظام ہے، وہ نظام چلتا رہتا ہے۔ حالات خراب ہونے کی وجہ سے آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے،
یا حالات اچھے ہونے کی وجہ سے آدمی ناچتا اور گاتا رہے اور پھرتا رہے، شریعت کی خلاف ورزی کرتا رہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ حالات سنگین ہیں، حالات تشویشناک ہیں کہ جس حکومت نے اپنے عوام پر ظلم کیا، اس کے مفاد کا خیال نہیں کیا، بلکہ ایک خاص طبقے کو اس نے بڑھانے کی اور آگے کرنے کی کوشش کی، جس نے عدل و انصاف کا خون کیا، اور جس کے ایسے بہت سارے ممبران ہیں جن کے ہاتھ خونوں سے رنگین ہیں، لیکن پھر وہ پارلیمانی الیکشن میں کامیاب ہو کر پارلیمنٹ کے ممبر بنے اور ایم پی کی سند انہیں ملی، سرٹیفکیٹ ملی، اور پھر وہ حکومت کرنے کے لیے تیار حکومت کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس موقع سے الیکشن کے پس منظر میں چند باتیں کہنا چاہوں گا۔ وہ باتیں مسلمانوں سے بھی ہیں اور ہندوستان کے عام ناگرکوں سے، یعنی عام شہریوں اور باشندوں سے بھی ہیں۔ میں نے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں، وہ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان پوائنٹس پر ہم سب کو سمجھنے اور سننے اور عمل کرنے، بلکہ اس سے بڑھ کر سوچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق ہمیں عنایت فرمائے۔ ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کائنات کا نظام ہے وہ سارا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسے اقتدار ملنا ہے، کسے اقتدار نہیں ملنا ہے، کسے عزت ملنی ہے اور کسے ذلت ملنی ہے، کون مالدار ہوگا کون غریب ہوگا، اسباب کو اختیار کرنے تک تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد جو نتیجہ آئے ہمیں اس نتیجے پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے الہ العالمین، اے اللہ، اے رب کائنات، اے سلطنتوں کے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عنایت فرماتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے ہاتھ میں ہر طرح کی اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں۔ تو ہماری گفتگو کا یہ پہلا پوائنٹ اور پہلا نقطہ ہے یہ کہ کائنات کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ہمیں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جسے اقتدار دیتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منٹوں اور گھنٹوں میں اور کبھی مہینوں اور سالوں میں اللہ اسے ایسا ذلیل و خوار کر دیتا ہے، ایسا ذلیل و خوار کر دیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ ہم نے اپنے اس ملک میں دیکھا ہے، اس ملک میں نرسمہا راؤ کو ہم نے دیکھا ہے جو وزارت عظمیٰ پر تھے، وزیر اعظم تھے، اور جن کے زمانے میں ہندوستان میں ایک عظیم حادثہ پیش آیا تھا اور مسلمانوں کی بنائی ہوئی بابری مسجد جو شہید ہوئی تھی، ہماری آنکھوں نے دیکھا۔ آج وہ لوگ موجود ہیں کہ اسی نرسمہا راؤ کے مرنے کے بعد جب اس کی لاش حیدرآباد میں آئی اور کوئی پولیس اس کی لاش کو قبول کرنے کی تیار نہیں، کتوں نے اس کی لاش کو کھینچا ہے۔ جو آدمی وزیر اعظم رہ چکا ہے، جو آدمی ملک کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو کتے نوچ رہے ہیں، اس سے زیادہ ذلت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے تو آپ کو یہ ایک مثال دی، آپ یہ سمجھیں حالات جیسے بھی ہوں لیکن حالات کا سارا کنٹرول اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عروج دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے زوال اور پستی کے انتہا کو پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں اللہ سے لو لگانا چاہیے، ہمیں اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ گردشیں لیل و نہار ہیں، یہ رات اور دن کی گردش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس گردش کو ہم پھیرتے،
ہم رات و دن کو گھماتے ہیں. رات اور دن کی جو چکی ہوتی ہے، رات اور دن کا جو پھرنا ہوتا ہے، یہ کون پھیرتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت پھیرتا ہے. یہ گردش اسی اللہ کے قبضے قدرت میں، یہ گردش جو نظام کا گردش ہے، کائنات کے مختلف چیزوں کی گردش ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے. دوستو، یہ پہلی بات جو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانا چاہیے. اگر کسی ظالم کو اقتدار مل جاتا ہے تو ظالم کو اپنے اقتدار کی وجہ سے خوش نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی گنہگار کو منصب مل جاتا ہے، کسی اللہ کے نہ ماننے والے کے ہاتھوں کوئی چیز آ جاتی ہے تو اسے خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیا کرتا ہے. قرآن کریم کی ایک دو نہیں، دسیوں آیتیں ایسی ہیں جو آیتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو ڈھیل دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اہل معصیت کو ڈھیل دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ امتحان سے کام لیتا ہے، ڈھیل دینے سے کام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے غافل نہیں ہے. کون ظلم کر رہا ہے، کون انصاف کر رہا ہے، کون عدل و انصاف کے پیکر پہ جچا تلا ہے، اور کون وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. ظالموں کو اپنے ظلم پہ فرحاں و شادہ نہیں ہونا چاہیے. انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہلت دی ہے. اگر ہم پھر بھی اپنے ظلم سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ظلم کرنے کی وجہ سے ہمیں ذلیل و خوار کرے گا. غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ جو اقتدار لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے، یہ نظام کفر کے ساتھ چل سکتا ہے. کتنے کافر ہیں جو بڑے بڑے حکمراں ہیں، کتنے کافر ہیں جو دنیا کی بڑی حکومتوں کے ذمہ دار ہیں. کفر کے ساتھ دنیا کا نظام تو چل سکتا ہے، انسان حکمرانی کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ظلم کرتا ہے، ظلم کی وجہ سے اس کی حکومت نہیں چل سکتی. اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سنبھلنے کی توفیق دیتا ہے. تو یہ پہلی بات دوستو ہماری طرف سے یاد رکھیے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عروج دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے زوال و پستی میں اتار دیتا ہے. یہ گردش لیل و نہار ہے، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے. اس کی وجہ سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یاد رکھیے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم نشانی یہ بھی بتائی ہے، اذا سود الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب عہد و منصب پر ایسے لوگ آ جائیں جو عہد و منصب کے لائق نہیں ہیں، یعنی غیر اہل کو عہد و منصب مل جائے، آقا نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو، قیامت قریب ہے. آج ایک خاص پارٹی کو فتح یابی ہوئی ہے، ملک جشن منا رہا ہے، کچھ لوگ مغموم ہیں. دوستو حقیقت یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ اچھے لوگوں کو لوگ کنارے کر دے رہے ہیں اور برے لوگوں کو عہدہ منصب مل رہا ہے. اور یہ صرف ہمارے ملک ہندوستان کی صورتحال نہیں ہے، بلکہ آپ عالم عرب کا جائزہ لیجئے، عالم عجم کا جائزہ لیجئے، جس ملک کا بھی جائزہ لیجئے. دنیا کے اکثر ممالک میں آپ کو ایسے ملیں گے کہ اچھے لوگوں کو لوگ کنارے کر دے رہے ہیں، اچھے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ایمان والوں کو ستایا جا رہا ہے، علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جا رہا ہے، علماء کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جا رہا ہے. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. عوام یا یہ کہا جائے کہ پڑھا لکھا طبقہ جس پارٹی کو، جن افراد کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، آخر انہی افراد کے ہاتھ میں اقتدار کی باغ ڈور آ جا رہی ہے، انہی کے ہاتھوں میں سیاہ و سفید کی ملکیت آ جا رہی ہے. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے اور ہم عہد نبوی سے جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں دوستو قیامت سے ہم اتنے ہی قریب ہوتے جا رہے ہیں. قیامت کی نشانی آ رہی ہے. اس لیے یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ ملک کا پڑھا لکھا طبقہ جن لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتا ہے وہی لوگ اقتدار کے باغ ڈور کو سنبھالنے والے ہو رہے ہیں اور پھر آگے بڑھتے جا رہے ہیں. دوستو ایک تیسری بات یہ کہ یقیناً ملک میں جب الیکشن ہو رہا تھا اور الیکشن کا اعلان ہوا اس وقت سے نہ جانے کتنے علماء نے کتنے مشائخ نے کتنے پڑھے لکھے لوگوں نے دعائیں کی کہ ملک کے حالات اچھے سے اچھے ہو جائیں. اکثر لوگوں نے تو دعائیں اسی انداز سے کی. بعض لوگوں نے دعائیں یہ بھی کی کہ بی جے پی کی حکومت نہ آئے. لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جو سنجیدہ طبقہ ہے ملک کا خواہ وہ مسلمانوں میں ہو خواہ وہ غیر مسلموں میں ہو جس قسم کے مذہب کے لوگوں میں ہو ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں ایسا طبقہ ہے جو ملک کی سالمیت کا خیال رکھے جو ملک کے قوانین کا پاس و لحاظ رکھے جو ملک کو عروج پر لے جائے جو ملک کے باشندوں کے ساتھ عزت و آبرو کی حفاظت کا کام کرے جو ملک کو طبقات میں نہ بانٹے جو ملک کو مذاہب اور ادیان میں نہ بانٹے بلکہ ملک کے ہر باشندے کے ساتھ وہ توقیر کا تعظیم کا عزت کا احترام کا عدل و انصاف کا معاملہ کرے. ہم نے دعائیں کی ہیں خوب دعائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رائگاں نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. حالات کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے عسى ان تحبوا شيئا وهو عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جسے تم ناپسند کر رہے ہو اور وہ چیزیں تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جسے تم پسند کر رہے ہو اور وہ چیزیں تمہارے لیے بہتر نہ ہو. یہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی. ہم نے دعائیں کی ہیں علماء نے دعائیں کی اکابر نے دعائیں کی مشائخ نے دعائیں کی مساجد میں دعاؤں کا اہتمام ہوا خانقاہوں میں دعاؤں کا اہتمام ہوا مدارس میں دعاؤں کا اہتمام ہوا اور ہمارے دوسرے برادران وطن بھی اپنے لحاظ سے دعائیں کرتے رہے. لیکن اس کے باوجود بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی لیکن نہیں ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں. دعا کی قبولیت کی شکلیں ہیں. انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم دعا کی قبولیت کا رنگ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم مایوس نہ ہوں. ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں اور اچھی طرح قبول ہوئی ہیں. دوستو چوتھی بات یہ حالات جیسے بھی ہوں گھبرانا نہیں چاہیے. قرآن کریم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. کس چیز سے آزمائیں گے؟ فرمائیں کہ خوف سے آزمائیں گے. ایسے دشمن تم پر مسلط ہو سکتے ہو ایسے حالات آ سکتے ہو کہ تم ڈر رہے ہو. اللہ تمہارے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے ایمان کا پاور کتنا ہے طاقت کتنی ہے. اللہ نے فرمایا کہ خوف سے آزمائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اموال سے آزمائیں گے. کبھی مال و دولت ہلاک ہو جائے گا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا تجارت خراب ہو جائے گی تیری. اللہ مال و دولت سے بھی آزمائے گا. اللہ نے فرمایا کہ وہ ثمرات ہم پھلوں سے بھی آزمائیں گے. باغات تمہارے تباہ ہو جائیں گے. آندھی آئے گی تمہارے پھل ٹوٹ جائیں گے گر جائیں گے تہس نہس ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ والانفس تمہیں نفسوں سے جانوں سے بھی آزمایا جائے گا. تمہارا انتقال ہوگا قتل و غارت گری ہوگی تم مارے جاؤ گے. تم سمجھ رہے کبھی 20 سال رہیں گے اور معلوم یہ ہوا کہ تم 20 سال نہیں 10 سال کے اندر ہی تمہاری ہلاکت ہوگی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم مختلف طرح سے تجھے آزمائیں گے۔ یہ آزمائش ہے، ہم کچھ اور چاہ رہے تھے، اللہ نے کچھ اور چاہا۔ اللہ دیکھنا چاہ رہا ہے ہمارے بندوں کا ایمان کیسا ہے، ان کا ایمان حکومتوں کے بدلنے پہ یا ان کا ایمان اللہ تعالی پر یقین رکھنے پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے تھے اور فرمایا تھا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملتی ہے کہ ایسی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور جو بات ان کی شروع ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر کو ہٹاتے ہیں، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر اقدس سے نکل کر مسجد نبوی میں آتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں۔ اس تقریر کے جو شروع کے جملے ہیں ایسے جملے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ الہامی جملے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کی پرستش کرتا تھا، ان کی پوجا کرتا تھا، ان کو رب مانتا تھا، تو یاد رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو اللہ کو رب مانتا تھا، اللہ کو خالق مانتا تھا، اللہ کو مالک الملک مانتا تھا، یاد رکھنا اللہ زندہ ہے اور اللہ مرنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ جملہ انتہائی تاریخی جملہ تھا۔ تو حالات آتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کا بھی نتیجہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو حالات بگڑتے ہیں وہ حالات انسانوں کے اعمال کی وجہ سے بگڑتے ہیں، اس لیے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مستقبل کے لیے ہمیں لائے عمل تیار کرنا چاہیے۔ اور پانچویں بات دوستو یہ، ہم امت دعوت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے، اور ذمہ داری کیا ہے کہ ہم امت دعوت ہیں، ہم خیر پر عمل بھی کریں، خیر کی دعوت بھی دیں، ہم برے کام سے رکے بھی اور برے کام سے لوگوں کو روکنے کی تلقین بھی کریں۔ ایک طبقہ تو ایسا ہونا چاہیے، علماء کا طبقہ ہے، مدارس کا طبقہ ہے، خانقاہوں کا طبقہ ہے جو اس کام میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم عمل کے جس میدان میں ہوں، خواہ کسی آفس میں ملازم ہو، خواہ کسی اسکول میں ٹیچر ہو، خواہ تجارت کی منڈی میں آپ تاجر ہو، آپ جہاں بھی ہو، ہر انسان کو اپنا ایسا کردار پیش کرنا چاہیے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ ہاں یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی مسلمان ہے، یہ آدمی عاشق رسول ہے، یہ آدمی اللہ کی شریعت کو، اللہ کے نظام کو ماننے والا ہے۔ ہم نے دعوت میں بھی کوتاہی کی ہے، ہم نے زبان سے دعوت کا کام تو کیا ہے، لیکن اپنے عمل سے جو کردار پیش کرنا چاہیے، برادران وطن کو جن چیزوں کی تلقین کرنا چاہیے، اور جس طرح اپنا کردار پیش کر کے ان کے سامنے نمونہ ہونا چاہیے، دوستو اس میں بھی ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ ہم امت دعوت ہیں، ہمیں دعوت کے کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے،
ہر لحاظ سے اور ہر محاذ میں، ہر جگہ میں۔ اور چھٹی بات دوستو یہ حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر پالیسی، بغیر حکمت کے کسی کام کو صحیح طرح سے انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ 2014 میں ملک کے اقتدار پر جو پارٹی آئی ہے اور پھر 5 سال کے بعد پھر اسے اکثریت مل گئی ہے، اس نے تقریباً 100 سال سے زیادہ محنت کی ہے۔ 100 سال سے زیادہ محنت کرنے کے بعد تب جا کے اسے کلی طور سے اقتدار اسے نصیب ہوا ہے، اور پھر اسے کسی شریک کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ کیا ایسی سنجیدہ حکمت ہم نے اختیار کی ہے؟ علماء کو بھی سوچنا چاہیے، مفکرین قوم و ملت کو بھی سوچنا چاہیے، بڑے بڑے جو ادارے چلا رہے انہیں بھی سوچنا چاہیے، عصری تعلیم یافتہ اداروں کے افراد کو بھی سوچنا چاہیے کہ کون سی پالیسی اختیار کی جائے، کیا حکمت اختیار کی جائے کہ مستقبل میں ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے، اور اس سے بڑھ کر کہتا ہوں ہمارے ملک کی سالمیت محفوظ رہے۔ ملک میں جب امن و سکون ہوگا، ملک جب ظلم و بربریت سے محفوظ رہے گا، ملک جب تعصبات سے محفوظ رہے گا، تو ملک کا ہر باشندہ یقیناً امن و سکون کے ساتھ رہے گا۔ دوستو، یہ الیکشن کے پس منظر میں یہ 6 نکاتی باتیں تھیں جو ہمارے ذہن و دماغ میں آئیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، وقت چونکہ جمعے کا کم ہوتا ہے، ورنہ یہ 6 باتیں ایسی تھیں اسے اگر پھیلائی جائیں تو گھنٹوں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت کم ہوتا ہے اور اسی وقت میں یقیناً پوری باتیں سمیٹنی ہوتی ہیں۔ جو باتیں میں نے پیش کی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر سمجھنے، غور و فکر کرنے، اللہ سے لو لگانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔